رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان ہی سے شروع کر دیتے تھے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، اور جب رمضان المبارک آ جاتا تو آپ کی حالت کیا ہوتی؟ صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ فیاضی میں، غمخواری میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، تلاوت و روزہ میں آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ یہ تو رمضان کی عمومی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن آخری عشرے میں آپ کی کوشش کا عالم یہ ہوتا تھا۔ مسلم شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں بقیہ دنوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے۔ جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس۔ کئی لوگوں تو قدر ہی نہیں ہے نماز کی، رمضان کی، اور جن کو کچھ ہے شروع رمضان میں تو وہ کچھ قدر کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی مسجد کے اندر شروع رمضان میں 10 صفیں تھیں تو آخری عشرے میں جا کر 2 رہ جاتی ہیں۔ کچھ تو کوشش کرتے ہی نہیں، رمضان کی قدر کرتے ہی نہیں۔ کچھ اگر کرتے ہیں تو شروع میں کرتے ہیں، درمیان میں جا کر فارغ، اور اگر کچھ درمیان میں بھی فارغ نہ ہوئے تو اخیر میں جا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جوں رمضان المبارک اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے عبادت میں اضافہ ہوتا، تلاوت قرآن میں اضافہ ہوتا، فیاضی و سخاوت میں اضافہ ہوتا، صلاۃ التوبہ کے اندر اضافہ ہوتا، صلاۃ التسبیح کے اندر اضافہ ہوتا۔ لیکن بالکل اس کے برعکس ہمارا حال اور ہمارا رویہ ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ عید کے لیے نیا جوڑا، نیا جوتا اتنا ضروری نہیں جتنا اس سیاہ دل کا روشن ہونا اور نیا ہونا ضروری ہے۔ نئے سوٹ اور نئے جوتے کے بغیر عید کی خوشیاں پوری طرح آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن روشن دل اور منور دل کے بغیر ایک اچھی زندگی نہیں مل سکتی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا بازاروں کی نظر ہو جانا، شاپنگ کی نظر ہو جانا نہایت افسوس ہے۔ اس لیے جس طرح بھی بن پڑے آخری عشرے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس عشرے کے دن اور رات کو قیمتی بنایا جائے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک عید کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ آخری عشرہ ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ آخری عشرہ رمضان ہو۔ ممکن ہے کسی کے لیے یہ رمضان المبارک آخری رمضان ہو، تو یہ ایک دن کی عید تو بغیر اس کی بناوٹ اور سج دھج کے گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد آنے والی زندگی پھر کیا ہوگا؟ لہذا آخری عشرے کی قدر کریں۔ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے یہ استغفار و ندامت میں گزاریں۔ ہم نے کیا قدر کی ہے رمضان کی؟ کون سی نماز ایسی ہے ہماری جو خدا کے حضور ہم پیش کرنے کے قابل ہوں؟ تراویح ہم نے پڑھی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اتنے پارے پڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے اتنے سنے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے سنے ہیں، لیکن ذرا دل سے سوال کریں ان پاروں میں ہم تھے کہاں؟ کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا؟ لہذا یہ باقی رہ جانے والا عشرہ ایک گناہگار انسان کے لیے، ایک گناہگار مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم اور ضروری ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس کے اندر ایک عظیم رات آنے والی ہے۔ وہ رات ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور جو اس سے محروم ہو جائے اس کی محرومی کا بیان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان داخل ہوا، آپ نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات کی خیرات سے اور اس کی برکات سے محروم کر دیا گیا، گویا فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، یعنی پھر اس کے پاس خیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور آگے رحمت عالم نے فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور اس رات کی خیرات و برکات سے محروم صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل، 80 سال کی عبادت سے بہت بہتر بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مبارک راتوں میں جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اکثر رات جاگنے والے جو ہیں صرف رات ہی جاگتے ہیں۔ کئی احباب تو غیبت کے اندر، چغلی کے اندر، ہنسی کے اندر، گپ شپ میں، کھانے پینے میں، اس طرح وہ صبح تک جو ہے وہ رات جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس عظیم رات میں اس قسم کا اگر جاگنا ہوگا تو یہ جاگنا وبال جان بن جائے گا، بجائے ثواب ملنے کے اس سے الٹا عقاب کا وہ بندہ مستحق ہو جائے گا۔